ابو حنیفۃ عن عطاء عن جابر انہ امہم فی قمیص واحد، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے، انہوں نے عطاء سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بے شک انہوں نے ایک قمیض میں جماعت کروائی، وَعِنْدَهُ فَضْلُ ثِيَابٍ، اور ان کے پاس فالتو کپڑا تھا، یعرفنا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے ایک ہی قمیض میں نماز پڑھائی، حالانکہ ان کے پاس دوسرا کپڑا موجود تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ابو قرۃ قال ذکر ابن جریج عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ، یہ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الرجل فی الثوب واحد فی الثوب الواحد، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایک شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا اگرچہ کیا اس کے پاس مکمل کپڑے ہوں؟ قال ابو قرۃ فسمعت ابا حنیفۃ یذکر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرنے کا، قمیض میں نماز ادا کرنے کا، فقال النبی لیس کلکم یجد ثوبین، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں، دوسرا کپڑا نہیں ہے؟ حضرات گرامی، یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم، جس طرح کہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک قمیص ہے اور اس کے پاس تہبند کا کپڑا نہیں ہے تو وہ کس طرح نماز ادا کرے، یا اس کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ اس کی سطر پوشیدہ ہو سکتی ہے تو وہ کس طرح اس کی کیا نماز ہو جائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عربی زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو قمیص کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے اپنے جو ثقافت ہے ہماری، وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ایک بندے کی جس طرح میں نے قمیص پہنی ہے، اس کے چاک بھی کھلے ہیں، اس کا جو ہے سارا یہ ہے بھی چھوٹی، تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی جماعت کرائے، امامت کرائے یا ویسے نماز پڑھے تو کیا صرف ایک قمیض ہو اس نے پہنی ہوئی اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہمارے لیے مسئلہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ جب ہم اپنے ثقافت کو تصور میں لاتے ہیں، حالانکہ عربوں کے ہاں قمیض کا مطلب وہی ہے جو وہ آج کل پہنتے ہیں، یعنی کہ وہ لمبی قمیض پہنتے تھے اور دونوں طرف سے وہ سلی ہوئی چاک اس کے بند ہوتے تھے، اس میں سطر نہیں کھلتی تھی، نہ اس میں جسم ننگا ہوتا تھا، کسی صورت میں بھی وہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں نماز ایک واحد کپڑے میں پڑھنے کی اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی ایسی حالت ہو جائے، اس پر غربت آ جائے، آج تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے، مطلب کہ قحط کا زمانہ آ گیا، جس طرح زلزلہ آ گیا تھا، زلزلہ کا زمانہ آ گیا، سیلاب آ گیا، سب کچھ بہہ گیا، کچھ تن پہ کپڑے پہننے کے لیے نہیں رہے، تو اس صورت میں پھر یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نظیر اور مثال موجود ہو، تاکہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ ہمارے پاس صرف ایک قمیض ہو اور دوسرے کپڑے موجود نہ ہوں، یا تہبند ہو جو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یا اس سے نیچے تک باندھا جا سکتا ہو، تو کیا اس میں نماز پڑھی یا پڑھائی جا سکتی ہے؟ تو ان حدیث پاک کی روشنی میں ہاں اس صورت میں نماز پڑھائی جا سکتی ہے یا پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔